اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدوں میں، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے ساتھ رب العالمین کے، رب موسیٰ و ہارون، رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال فرعون آمنتم بہ، کہا فرعون نے ایمان لائے ہو تم ساتھ اس کے قبل ان آذن لکم، پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ البتہ تدبیر ہے تمہاری جو تم نے کی فی المدینہ شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم نکل جاؤ اس سے، تاکہ تم نکالو اس سے اس کے اہل کو۔ فسوف تعلمون، پس تھوڑی دیر کے بعد تم جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم، البتہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، خلاف جانب سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر البتہ ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا تم سب کو۔ قالوا، کہا انہوں نے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم طرف اپنے رب کے پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا، اور نہیں تو نے انتقام لیا ہم سے مگر یہ کہ ہم ایمان لائے، بآیات ربنا، ساتھ اپنے رب کی آیات کے، لما جاءتنا، جب آ گئی ہمارے پاس۔ ربنا، اے رب ہمارے، افرغ علینا، ڈال اوپر ہمارے صبر، وتوفنا مسلمین، اور وفات دے ہمیں اسلام میں، یا موت دے ہمیں کہ ہم مسلمان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، فرعونیوں کو حق کی دعوت دی۔ فرعون نے اپنے قریب بیٹھے کابینہ کے لوگوں سے کہا، کیا خیال ہے تمہارا؟ چنانچہ انہوں نے باہمی مشاورت سے یہ طے کیا کہ مقابلہ ہونا چاہیے، جادوگر جہاں جہاں بھی ہیں وہ سارے بلائے جائیں، اکٹھے کیے جائیں اور مقابلہ ہو۔ جادوگر آ گئے، گزشتہ سبق میں ذکر تھا 72,000 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ ایک دن مقرر ہوا، وہ دن تھا ان کا خوشی کا دن، ان کا عید کا دن، چاشت کا وقت تھا۔ عام عوام اور حکومتی کابینہ، جادوگر، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ سب ایک میدان میں ہیں۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا تم ڈالو گے یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا وار کیا، ہر ایک کے پاس ایک ایک رسی کی لاٹھی تھی، وہ میدان میں چھوڑ دی انہوں نے، وہ سانپ بن گئی۔ اب 1,44,000 سانپوں سے میدان بھرا ہوا ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں تماشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ بھی اپنی لاٹھی ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی زمین پہ ڈالی، ایک بڑا اژدہا بن گیا، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ سب کچھ نکل گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، حق باطل سے الگ ہوا، باطل مرعوب ہوا، وہیں مغلوب کر دیے گئے وہ سارے، اور وہ لوٹے پلٹے ذلیل ہو کر۔ جادوگر فرعون کے وکیل تھے، فرعون جادوگروں کا موکل تھا۔ قانون کے مطابق وکیل ہار جائے تو موکل بھی ہار جاتا ہے، وکیل جیت جائے تو موکل بھی جیت جاتا ہے۔ اب یہاں وکیل ہار گئے، فرعون کو ہار مان لینی چاہیے تھی، فرعون اکڑ گیا۔ حکومت کا نشہ بہت برا ہے،
طاقت کا نشہ بہت برا ہے۔ طاقتور آدمی پھر اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، شودہ پن میں آ جاتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، پولیس گردی کرتا ہے، فوج کشی کرتا ہے، اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے، اپنے آلات بروئے کار لا کے دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرعون نے سارے ہتھ گنڈے چلانے کا بھی ارادہ کر لیا۔ اب موکل فرعون ہے، وکیل سارے جادوگر ہیں۔ وکیلوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام اکیلے سب پہ غالب آ گئے، وہ سمجھ گئے، صاحب فن تھے نا، سمجھ گئے کہ ہمارا جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے۔ صاحب فن کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ سب پہ غالب آ گئے، ہم سارے مغلوب ہو گئے، فوراً ایمان لے آئے، سب سجدے میں ڈال دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے رب العالمین پہ۔ کون رب العالمین؟ آگے وضاحت کی، رب موسیٰ و ہارون۔ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ ظالم بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، تاکہ وہ مغالطے میں نہ رہے کہ شاید مجھے رب مانا ہے۔ فرمایا میں رب العالمین پہ ایمان لائے۔ کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ایمان جب قبول کر لیا جادوگروں نے تو ایمان کی حلاوت جو وہ محسوس کر رہے تھے نا، وہ کسی اور کو نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اور حقیقت ہے جب کسی کو ایمان ملتا ہے یا ایمان کہیں جگہ بناتا ہے، پھر وہ ایمان سکہ منواتا ہے اپنی صداقت کا۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیں، یہ جادوگر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد فرعون کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے، فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے، اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سارے اس کے شاگرد ہو، یہ تمہارا استاد ہے، مجھے اب پتہ چلا تم سارے اکٹھے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں تفصیل ہے۔ اور وہ سمجھتے تھے حق حق ہوتا ہے۔ جادوگروں نے ایمان قبول کیا، فرعون نے دھمکی دینی شروع کر دی۔ اس نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم نے ایمان قبول کیا ہے۔ وہ مہمان میرے ہو، میزبان میں ہوں، خرچہ میرا ہوا، بلائے میں نے ہیں، قاصد میں نے بھیجے، کرایہ میرا لگا، سواریاں میری استعمال ہوئیں، اور تم سارے مجھے چھوڑ گئے ہو، ساری حضرت موسیٰ کی طرف ہو گئے ہو۔ فرعون نے دھمکی دینی شروع کر دی، ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تمہاری خفیہ تدبیر ہے جو تم نے کی شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، تمہارا پروگرام ہے اس کے مکینوں کو یہاں سے نکال دو، اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، فسوف تعلمون، پس البتہ تم جان لو گے۔ لأقطعن ایدیکم، اس نے کہا میں البتہ ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف جانب سے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹوں گا۔ ایک یہ کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں دونوں کاٹوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر البتہ تم سب کو سولی پہ لٹکاؤں گا۔ یہ فرعون نے دھمکی دی۔ تو ایمان لانے والوں نے کیا کہا؟ انا الی ربنا منقلبون، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جائیں گے، اور اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھی دوسرے مقام پہ تفصیل ہے۔ قالوا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں۔ فاقض ما انت قاض، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مان چکے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے ہیں، حضرت ہارون پہ ایمان لا چکے ہیں، اب نہیں۔ فرعون نے دھمکی دی، دھمکی دینے کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں کاٹنے شروع کیے۔ 70 افراد کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ کہتے ہیں قطار میں لگ کر ایک دوسرے سے سبقت لے کر اپنے ہاتھ پاؤں خود کٹوا رہے تھے۔
ہمارے ہاتھ کاٹو، ہمارے پاؤں کاٹو، ہمارے ہاتھ کاٹو، ہمارے پاؤں کاٹو، یہ ایمان ہے۔ ایمان جب اپنی جگہ بناتا ہے تو پھر اسے لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رہتا۔ 70 لوگوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوائے اور سبقت لے کر کٹوائے، انہوں نے کہا، اور ان کو سولی پہ لٹکایا اس نے تاکہ باقیوں کو عبرت حاصل ہو، لیکن کسی ایک کی زبان پہ یہ نہیں تھا میری توبہ یار، میں آئندہ جو آپ کہیں گے سر وہ کروں گا، کسی ایک کی زبان پہ نہیں تھا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، آپ یہ کسی بھی پرانے لوگوں سے پوچھ لو، 1953 میں جس وقت ختم نبوت کی تحریک چلی تو جنرل اعظم نے گولی چلائی، 10,000 جوانوں نے اپنے سینے پہ گولی کھائی۔ کہتے ہیں روڈ پہ نوجوان آگے بڑھتے، مارو ہمیں گولی، سینہ یوں کھولتے اور گولی کھاتے شہید ہو جاتے، پھر آگے بڑھتے آگے بڑھتے۔ سب کے سامنے یہ منظر ہے کہ گولیاں لگ رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود نوجوان آگے بڑھتے ہیں ختم نبوت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ عقیدت میں، آپ کی اتباع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، خصوصاً اصحاب رسول کے زمانے کے، اصحاب رسول کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں حضرت خباب کا نام ہے، صرف کلمے کی وجہ سے۔ غضا ایک درخت ہے ان کا، اس کی لکڑی کیکر کی لکڑی کی مانند ہے، اس کا کوئلہ جلدی بجھتا نہیں ہے، اس کے کوئلوں پہ یوں الٹا لٹا دیتے تھے اور سینے پہ چڑھ جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے قریب تشریف فرما تھے، اگر خباب ہے اللہ کے رسول یہ میری کمر دیکھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خباب کتنے ایسے لوگ پہلے گزرے ہیں جن کو زمین میں گاڑ کر اوپر سے آرا چلا دیا گیا، جن کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ گوشت نوچ دیا گیا، کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ آپ نے تسلی دی ان کو۔ مسلمہ کذاب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کو لایا گیا، اس نے کہا، بڑے فصیح اللسان تھے ایک صحابی، خبیب نام ہے یا عبید نام ہے، ایک تو غالباً عبید بن عدی ہیں، ایک خبیب بن عدی، ایک عبید بن زید ہیں، تو کہتے ہیں بڑے فصیح اللسان تھے۔ اس نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو میرے خلاف لڑنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ تو ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے۔ اس نے کہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا وہ ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اس نے دھمکی دی، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ ایک ایک جوڑ اتارا گیا، سینے پہ برچھا مار کے شہید کر دیا گیا۔ صحابی نے جان دے دی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت بلال ہیں جن کو مارے پڑی، حضرت سمیہ ہیں اسلام کی پہلی شہید خاتون، کلمے کی بنیاد پہ ان کو مارے پڑ رہی۔ تو بہرحال جادوگروں نے ایمان قبول کیا، انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا، نہیں تو انتقام لیتا ہم سے الا ان آمنا، کیا قصور ہے ہمارا، کیا ہم ایمان لا چکے ہیں؟ ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم نے مان لیا اپنے رب کی آیات کو، لما جاتنا جب آ گئی ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا، اب دعا کر رہے ہیں اے رب ہمارے ڈال اوپر ہمارے صبر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان کر کے اٹھا، اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دے ہمیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی۔ فرعون کو چمیخا کرتا، ہاتھوں پہ کیل گاڑ دیتا، پاؤں پہ کیل گاڑ دیتا، سینے پہ ایک بڑی بھاری چٹان رکھ دیتا۔ آسیہ باز آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو حضرت آسیہ جو آسمان کی طرف نگاہ تو پہلے سے تھی، دعا کرتے
رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرا اپنے پاس گھر بنا لے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے مجھے بچا لے، ان کے شکنجوں سے پنجوں سے مجھے نکال دے۔ حدیث میں ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کے حضرت آسیہ کو جنت کا محل دکھایا۔ ایمان ہے ایمان، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، کمزور اس لیے کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا امتحان آ جائے، ایمانداری سے بتاؤ کوئی ہم میں پکا نکلے گا؟ ذرا سا کانٹا لگے پتہ نہیں جو کچھ ہم کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جو بھی کوئی کہلوانا چاہے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے رب ہمارے ڈال اوپر ہمارے صبر اور وفات دے ہمیں اسلام کی حالت میں، ہمیں مسلمان کر کے اٹھا۔ انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے ساتھ رب العالمین کے، رب موسیٰ و ہارون، رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، کہا فرعون نے ایمان لائے ہو تم ساتھ اس کے پہلے سے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ البتہ خفیہ تدبیر ہے تمہاری جو تم نے کی فی المدینہ شہر میں، لتخرجوا منہا تاکہ تم نکال دو اس سے اہلہا اس کے اہل کو، فسوف تعلمون پس تم البتہ جان لو گے، لأقطعن ایدیکم البتہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف خلاف جانب سے، ثم لأصلبنکم پھر البتہ ضرور سولی پہ لٹکاؤں گا تم کو، اجمعین سب کو۔ قالوا کہا انہوں نے انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، وما تنقم منا اور نہیں تو انتقام لیتا ہم سے، الا ان آمنا مگر یہ کہ ہم ایمان لائے ساتھ اپنے رب کی آیات کے، لما جاءتنا جب آ چکی ہیں ہمارے پاس، ربنا اے رب ہمارے، افرغ علینا ڈالو پر ہمارے صبر، وتوفنا مسلمین اور ہمیں موت دے اسلام کی حالت میں۔